نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم قربانی کے متعلق چند ضروری مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا ناخن بال کٹوائے یا نہ کٹوائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے، وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن بال اور اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کروا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی واجب نہیں، مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی کرنے والا حجامت نہ کروانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے اس کے باوجود ناخن بال کٹوا لیے، اگر اس نے قربانی کرنی ہے تو اس کی قربانی کے اندر کوئی خلل نہیں آئے گا، بلکہ وہ اس مستحب عمل کو چھوڑ دے گا، اس مستحب عمل کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اگر وہ قربانی کرنے والا ناخن یا بال نہ کٹوائے، ذو الحجہ کا جب چاند نظر آئے تو اس کی 10ویں تک، یعنی جب قربانی کر لے گا اس کے بعد وہ اپنے ناخن بال کٹوائے، تو اس کے لیے مستحب عمل ہے، سنت طریقہ ہے، اس پر اس کا بھی عمل ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔